بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2012 ہے اور آج سورۃ الذاریات کی 4 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 31، 32، 33 اور 34، 31، 32، 33 اینڈ 34۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ یوں ہے، لفظی ترجمہ یوں ہے، قال اس نے کہا، فما تو کیا ہے، خطبکم تمہارا مقصد، ایھا المرسلون اے بھیجے ہوئے، قالوا انہوں نے کہا، انا بلا شبہ ارسلنا ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم مجرمین ایک مجرم قوم کی طرف، لنرسلا تاکہ ہم بھیجیں علیہم ان پر، حجارتن پتھر، من طین مٹی کے، مسومتن نشان زدہ، عند ربک آپ کے رب کے ہاں سے، للمسرفین حد سے گزرنے والوں کے لیے۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تم کس مہم پر ہو؟ انہوں نے کہا، ہمیں کچھ مجرم لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہے تاکہ ہم ان پر پکی مٹی کے پتھر برسائیں جن پر حد سے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے تمہارے پروردگار کے پاس سے خاص نشان بھی لگا ہوگا۔ ان 4 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تم کس مہم پر ہو؟ دوسری بات، ان فرشتوں نے جواب دیا کہ ہمیں مجرم لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہے۔ تیسری بات، ہمارے حوالے یہ کام دیا گیا ہے کہ ہم ان پر پکی مٹی کے پتھر برسائیں۔ چوتھی بات، جن پر حد سے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے تمہارے پروردگار کے پاس خاص نشان بھی لگا ہوگا۔ بزرگان محترم، جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دے دی اور ان کے درمیان جو محبت بھرا معاملہ ہوا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے کہا کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کام کے لیے بھیجا ہے، یعنی تم خاص کر یہ بشارت دینے آئے ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اور کام تمہارے ذمہ لگایا ہے؟ اس پر ان فرشتوں نے کہا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مجرم قوم یعنی قوم لوط کے پاس بھیجا ہے تاکہ ہم ان پر پکی مٹی کے پتھر برسائیں اور انہیں پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیں، اس لیے کہ ان کی قوم نے ایسے ایسے گناہ کیے ہیں جو گناہ آج تک کسی قوم نے نہیں کیے ہیں، اور وہ اپنے ان حرکتوں میں حد سے آگے بڑھ چکے ہیں جس کی سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 74 میں ہے کہ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم قوم لوط پر عذاب پہنچانے آئے ہیں، تو انہوں نے ان فرشتوں سے جھگڑا کرنا شروع کیا، یعنی ان سے بحث کرنے لگے کہ لوط پر عذاب پہنچانے آئے ہیں، تو انہوں نے ان فرشتوں سے کہا کہ کیسے اس قوم کو ہلاک کر سکتے ہو، اس سے کہ اس قوم میں ایک نبی اور کچھ ایمان لانے والے موجود ہیں، تو اگر تم ان ساری قوم پر عذاب بھیجو گے تو اس عذاب کی زد میں یہ سچے نبی اور وہ ایمان والے بھی آ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا جواب اگلی آیتوں میں دیا جا رہا ہے، جسے ہم اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 59 میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے۔ یہاں علماء نے مسومتن کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ پتھر جو اس ظالم قوم پر برسائے گئے وہ ایسے سفید پتھر تھے کہ جن پر کالے کالے نشانات بنے ہوئے تھے، یا کالے پتھر تھے جن پر سفید نشانات تھے، اور ساتھ ہی اس پر عذاب کی مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ ان پتھروں پر ان ظالموں میں سے ہر ایک کا نام لکھا ہوا تھا، اور جس کے نام کا جو پتھر تھا وہ اس پر برسا، جو اس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔